اب دیکھیں بہت سی بیگمات ہیں یا ان کے شوہر ہیں، سب پریشان ہیں ایک دوسرے سے، مثال کے طور پہ ایسی بات کر رہا ہوں، تو آپ نہ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ظاہر کا دھوکہ۔ تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس بات پر سوچیں۔ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے زندگی، آخرت کی کمائی کے لیے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لوگو اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں، دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کی حقیقت، یہی موضوع تھا جس میں گزشتہ نشست میں میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، میں گزشتہ نشست میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک بنیادی غلطی لگ گئی ہے، ایک سمجھ کا دھوکہ ہے، بس ہم نے غلط سمجھ لیا ہے دنیا کو۔ آپ دیکھ لینا، یہ بڑی عام بات ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا بن گیا ہے، جیسے بھی ہے، شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مرد ہو یا عورت، اس میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ جو ہے وہ دنیا ہے، اور ہم دنیا کی زندگی کو اصل زندگی قرار دے دیا ہے ہم نے، اور اس میں ہم خوش ہونا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اچھا مکان، اچھا رشتہ، یا بچے، مکان، مال، دولت، کاروبار، جو بھی ہے۔ تو بس یہی ہمارا، بس آپ دیکھیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس پہ سوچیں ذرا۔ ہم محدود ہیں، بہت محدود ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کیا مطلب اپنے لیے؟ دنیا میں جنت اللہ تعالیٰ نے فروخت کے لیے رکھ دی ہے۔ کیا مطلب؟ فروخت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی خریداری کریں، آپ اس کے طالب بن جائیں جنت میں، جہاں پر آپ کا مقصود ہے، جو آپ کی منزل ہے، جس میں آپ کی منزل ہے۔ دیکھیں، دو باتیں، جو آپ کا مقصود ہے یا جس میں آپ کا مقصود ہے، یہ مختلف باتیں ہیں، لیکن بہرحال تو جنت، اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا تو ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاؤ گے۔ حضور کے فرمان کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ دنیا میں جب آ گیا ایک انسان، یہ بات نوٹ کر لیں، تو اب یہ جب جائے گا تو یا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا یا ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اب یہ سارا انحصار اس بات پہ ہے کہ زندگی کس لیے گزارتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے لیے زندگی گزار دی اور دنیا کو مدعا بنا لیا اور اس کو حقیقت سمجھ لیا، تو ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ شاید میرے نئے سننے والوں کو یہ بات تعجب لگے، لیکن بات حقیقت ہے۔ بات تو ساری نیت کی ہے، آپ کی نیت بن گئی دنیا، اور یہ تو دیکھیں، اپنے آپ کو اپنا احتساب کریں، جج کریں، بڑا آسان ہے۔ آپ کی ساری سوچ دماغ میں جو آپ کا بھس بھرا ہوا ہے، اس کی ساری سوچ جو ہے وہ دنیا کی ہے، خواہ وہ اولاد ہو یا ماں باپ ہو یا جو بھی ہو، نانی، دادا، دادی، سب دنیا کی سوچ میں ہے۔
اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، اپنے چھوٹوں کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہماری ساری سوچ دنیا تک، یہ بڑی بنیادی خطا ہے، غلطی ہے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. دنیا ہمارے لیے ہے. ہم دنیا کے لیے نہیں، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا ہمارے لیے ہے کیونکہ رزق تقسیم ہے. ہمیں اپنے لیے بنایا اور دنیا ہماری قسمت میں اللہ تعالی نے لکھ دی. خیر اور شر دونوں آزمائش ہیں، اور دنیا لکھ دی ہے. رازق اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ رازق ہے، اللہ رزق دے رہا ہے. اسباب ہیں، آپ تلاش کریں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن منزل بنا لینا اور اس کو اہمیت دے دینا دنیا کی زندگی کو. اب دیکھیں بہت سی بیگمات ہیں یا ان کے شوہر ہیں، سب پریشان ہیں ایک دوسرے سے. مثال کے طور پہ ایسی بات کر رہا ہوں، تو آپ نہ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ظاہر کا دھوکہ. تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس بات پر سوچیں. ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے زندگی، آخرت کی کمائی کے لیے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. لوگو، اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں، دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے. خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے محنت کرو جس طرح کی محنت کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے. مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی تنگی تو نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں، اس بات پر سوچیں. میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ اس بات پر دنیا کا دھوکہ جس سے لگ گیا سیدھا دوزخ میں جائے گا. میں کوئی میٹھی لوریاں آپ کو دے کے سلانا نہیں چاہتا. آلریڈی ہم سوئے ہوئے ہیں، ساری امت سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، دنیا کے نشے میں ٹن ہے. لیکن میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اللہ کی طرف سے، کہ آپ جاگ جائیں، ہوش میں آئیں. اور اس وقت ہم دوزخ جانے کی بھرپور تیاری میں ہیں. اگر آپ کی سوچ دنیا تک محدود ہے تو آپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس پر آپ کا اس وقت یقین نہیں ہے، اور کبھی بھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ چھوڑ دیں، یہ سوچ غلط ہے کہ آپ کبھی بھی جائیں گے. کبھی بھی نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے. نیت دیکھیں، بات تو ساری نیت کی ہے. اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے. آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہم تو ساری زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، تو جنت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور جنت دوزخ تو یہ تو ویسی میں کہنے کی باتیں ہیں. ہمارا نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. ساری محنت، ساری جد و جہد اور رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری تگ و دو اور کوشش دنیا کے لیے صرف ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ گمان کر رہے ہیں، یہ آج کا مسلمان، کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. مرد کہتا ہے میں نے تو مٹھی پر داڑھی رکھی ہے، اب 5 وقت کا نمازی ہوں میں، اور کیا چاہیے. عورت کہتی ہے میں نے تو پردہ کیا ہوا ہے اور بس نمازی ہے، نماز پڑھ رہی ہوں، بس اور کیا چاہیے. بڑی دیکھیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیں، اصل تو وہی بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا پھر تو آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. اور دیکھیں یہ بات بڑی یعنی اگر آپ اپنا احتساب کریں تو یہ بڑا آسان احتساب ہے. اپنی سوچ کو دیکھیں، اپنی فکروں کو دیکھیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، اپنی خوشیوں کو دیکھیں. اگر یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے، دنیا تک محدود ہے آپ کی سوچ، تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی. اللہ کو آپ ناراض
کر دیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناراض یعنی اللہ ناراض سے ناراض تر ہو رہا ہے، کیونکہ درجات ہیں، رضا کی بھی درجات ہیں اور ناراضگی کی بھی درجات ہیں. تو آپ اس بات پر غور کریں. کلمہ طیبہ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں کلمہ طیبہ کی، اور کلمہ طیبہ کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں ایک چیز کی حقیقت کو جب آپ نہیں جانتے، میں کلمہ طیبہ کی حقیقت کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اسلام کو نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے اور کیوں ہے. ہمارا تو سب یہی حال ہے. کلمہ طیبہ کا مطلب، حقیقی مطلب آج پوری امت مسلمہ کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.